نہیں لوں گا. چھوٹے سے میرے 5-6 سوالات ہیں. بھائی چائے وائے نہیں پیئیں گے؟ ضرور پیئیں گے بھائی. چائے بھی پیتے رہیں گے, یہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی تاکہ دونوں بیک وقت ایک وقت میں کام ہو جائے. پہلا میرا سوال جو آپ سے ہے کہ آپ کا نام گوہر شاہی آپ کے والد نے تجویز کیا تھا یا آپ کا خود رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگ تھے جی. پانی پوچھتے ہیں. گوہر علی شاہ نام تھا. گوہر علی شاہ جی. انہیں کی وجہ سے گوہر شاہی ہمارا خاندان کہلاتا ہے. اچھا, یہ خاندانی آپ کا نام ہے جی. گوہر شاہی جو ہے آپ کا یہ خاندانی نام ہے. اچھا اچھا. گوہر شاہ کی اولاد. اچھا اچھا. دوسرا جو میرا سوال ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ اس وقت آپ کا دنیا میں کیا مقام ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں, یہ تو دنیا جانتی ہے یا نہیں, جانتا ہے. آپ کی طرف سے یعنی آپ اس وقت اپنے آپ کو کس اسٹیج پہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے مجھے سننا چاہیے کہ کیا اسٹیج آپ محسوس کرتے ہیں؟ یعنی مخلوق کے خادم ہے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں بس. باقی ہم کو نہیں پتا کیا اسٹیج ہے, کیا ہے. ہم جس طرح آپ کو نہیں, آپ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کون سبحان اللہ. ویسے سوال آپ کا جواب اچھا ہے, مگر بہرحال اس لیے کہ جب آدمی دنیا میں 3 قسم کے انسان پائے جاتے ہیں جو میرے خیال میں آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا. میرا مقصد سمجھ میں آپ کا جی. بعض لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کیا ہیں جی, لیکن وہ ایک کام کرتے رہتے ہیں پھر دنیا اندازہ لگاتی ہے یہ کیا ہے. بعض لوگ ہیں تو کچھ کرتے ہیں, ہم بہت کچھ ہیں اچھی طریقے سے دوسرے لوگ چلتے ہیں لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی چال کیا ہے. نہیں وہ صحیح, مگر یہ کہ جو ڈویژن ہے صوفیانہ طریقت کو یا جو فلاسفر تھے انہوں نے ڈویژن کیا 3 قسم کے انسان کو. ایک کامل ہوتا ہے اور جس کو وہ چاہے کامل بنا دیتا ہے. صحیح ہے. ایک خود کامل ہوتا ہے لیکن کسی کو کامل نہیں کر سکتا. ایک مجھ جیسا ہوتا ہے کہ نہ کامل ہے نہ مخلوق ہے, اس کے بس میرا کوئی مقام ہی نہیں. تو آپ ان 2 مقاموں میں سے کس مقام پہ اس وقت ہیں کہ اگر خداوند کریم نے آپ کو یہ طاقت دی کہ مجھ جیسے کندہ ناتراش کو آپ کچھ سے کچھ ایک نظر دیکھنے کے بعد بنا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ ایک فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ ہم نے جو اندازہ لگایا ہے نا جی اتنی اندازہ لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ بہت ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. اور کیوں مہربان ہے, ہم نے اس کی خاطر گھر بار بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے جنگلوں میں رہے, روتے رہے, اللہ کرتے رہے, عبادت کرتے رہے. شاید یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے باتیں بھی کریں, ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے, اس نے ہم کو بھی دیکھا ہے. اس سے آگے ہم کو پتہ نہیں اور منزل کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ اس منزل پہ ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ جب اتنا اللہ سے جو قرب جس کو محسوس ہو جائے اور منزل کیا ہوتی ہے. اور کوئی منزل ہے جی, یہی منزل کافی ہے. یہی منزل, اس سے آگے تو منزل ہو بھی نہیں سکتی. آپ تو اس منزل پہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا. آپ کی کون سی ادا اس کو پسند آئی یہ تو خیر وہی جانتا ہے. دنیا میں کوئی شخص اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تیسرا سوال جو ہے کہ شریعت طریقت میں آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ شروع میں جو ہم نے پایا نا جی, طریقت تو بعد میں ہم نے سیکھی نا. جی, شروع میں ہم نے شریعت نماز روزہ سب کچھ کرتے رہے. پھر کچھ عرصے بعد ہم کو قلبی ذکر ملے, اس کو طریقت بولتے ہیں. ساتھ اس کو بھی چلایا نا, شریعت کو بھی تو طریقت کو بھی. پھر کچھ عرصے بعد یہ اکٹھے شریعت طریقت چلتے رہے. کچھ عرصے بعد جب ہماری اللہ سے باتیں چیتیں ہونا شروع ہو گئی نا, اس وقت ہم نے پھر نہ شریعت کو فوقیت دی نہ طریقت کو فوقیت دی. ہم نے یہی کہا کہ بعض وسات اللہ دے وہ یہ دنیا کی جھوٹی بازی ہو کہ بغیر اللہ کے دیدار کے سب کچھ جھوٹ ہے. کیونکہ اس میں فتنہ ہے نا, فرقہ ہے نا, اس میں کوئی فرقہ نہیں, کچھ نہیں ہے. اور ہم یہی سوچے. رات سوال ہم نے ان اپنے روح کو اس مقابل کر لیا تھا جنگلوں میں کہ وہ یہاں سے نکلتی اور حضور پاک کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتی. یہ طریقت ہے. شریعت بھی یہ ہے, طریقت بھی ہے. اصلی شریعت یہ ہے کہ تمہاری روح حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھے, اور طریقت یہ ہے کہ روح نکل کے اللہ کا دیدار کرے. ہم اس کو فوقیت دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ بذات خود کس کے مرید ہوئے؟
میں جو مرید ہوا نا جی گدی نشید میں ہوا تھا، لیکن مجھے ان سے فیض نہیں تھا، میں نے ان کی مریدی ختم کر دی تھی. تو پھر درباروں میں چکر لگاتا رہا کہ کہیں سے مجھے فیض حاصل ہے، لیکن کہیں سے فیض حاصل نہیں ہوا. میں یہ چاہتا تھا کہ میرا قلب، لوگ کہتے ہیں ابتدا قلب سے ہوتی ہے، تو کوئی ایسا آدمی ملے جو میرے قلب کو اللہ رنگ لگا دے. نہ ایسا کوئی پیر ملا، نہ دربار سے پیدا ہوا، کہ میں مایوس ہو گیا. بہت بہت شکریہ. مایوس ہو گئے. جی لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ درباروں میں فیض ہوتا ہے. صحیح، ہم تو سچے طالب ہیں، سچی طلب سے ہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن تینوں بھی بیزار ہو گئے کہ یہ گدی نشین سے زیادہ ان کے والد وغیرہ بڑے ہوں گے، ولی یہ تو کچھ نہیں ہے نا. پھر ہم نے یہی سوچا تھا کہ یا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں کامل، اگر ہے تو ہماری اس تک پہنچنی ہے، اگر پہنچ رہی ہے تو پھر ہمارا گھومنا پھرنا بیکار ہی ہے. جانوروں کی طرح وہ بھی جنگلوں میں گھومتے ہی پھرتے ہیں. تو پھر ہم نے کاروبار کیا، بیوی شادی کری. ایک رات کو سو رہے تھے، اس طرح دھیان ہی ختم ہو چکا تھا. سو رہے تھے، اچانک کمرہ جو ہے نا منور ہوا ہے، جس طرح لائٹ ہوتی ہے، گاڑی کی لائٹ کمرے میں آئی. اس میں ایک چہرہ نمودار ہوا. پھر ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بری ماں. پھر آپ کے آنے کا مقصد؟ اٹھ، اب وقت آ چکا ہے. میں کہا میں اس سے پہلے بھی کچھ ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا کہ تیرا وقت اب تھا. اس وقت تیرا وقت ہی نہیں تھا. اب آج بات تو نے نیچے سونا ہے، نماز باقاعدہ پڑھنی ہے، درود شریف روزانہ دلانا ہے. تو پھر جیسا پھر عمل کرتا رہا. اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا. پھر کوئی 1 سال شہر میں رہا، اس کے بعد ذہن ادھر ہو گیا تھا. پھر حکم ہوا اب جنگلوں میں چلا جائے. پھر جنگلوں میں چلا گیا، کئی درباروں سے ہوتا وہ جنگلوں میں چلا گیا. وہاں پھر حضور پاک ایک دن آئے اور انہوں نے دستے بیٹھ کیا. جب انہوں نے دستے بیٹھ کیا پھر مجھے کہیں حاجت نہیں ہوئی کہ میں کہیں جا کے دنیا میں دوبارہ جا کے کسی سے بیٹھ ہو جاؤں، کیونکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ حیات المندی جو ان کے زمانے میں فیض ہے، ان کے زمانے کے بعد بھی فیض ہے. اور ہم کو ان کے زمانے کے بعد وہ فیض حاصل ہوا ہے. جب ان کے زمانے کے بعد ہم کو یہ فیض حاصل ہوا ہے کہ لوگوں کو قلموں کو زندہ کر دیتے ہیں. ہمیں کسی سے بیعت ہونے کی کیا ہے؟ یہ اویسی بیعت کہلاتی ہے. 70% لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن 30% اس کو مانتے ہیں. ایک اور اس کے علاوہ سوال ہے میرا کہ جہاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ جس جہاد کا ذکر ہے نا، وہ آج کا جہاد ہوتا نہیں ہے نا. جہاد کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. کشمیر میں اللہ کی راہ میں نہیں مارتے ہیں، وہ تو اس ٹکڑے کے لیے مارے ہیں نا. افغانستان میں وہ اللہ کے لیے نہیں مارے ہیں نا، وہ تو فرقہ واریت ہے، ملکی اختلاف ہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد ہوا ہے جو فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ. ابھی ہماری گورنمنٹ بھی لڑتی ہے، فوج جا کے لڑتی ہے، بھی جہاد تو نہیں ہے نا. یہ تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ کہتے جوال جانا پڑتا، کھایا مال جو کھایا. نہیں، آج کل یہ مسئلہ جو ہے وہ ادیبوں کے اور شاعروں کے ذہن پہ یہ سوار ہے کہ جہاد کیا ہے. چونکہ جہاد کی جو ڈسکرپشن جیسے جاہل آدمی کے پاس ہے کہ خداوند کریم نے جو وعدہ کیا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں، تو اس کی ڈسکرپشن جو ہمیں بتائی گئی اس میں امام راضی بھی تھے اور نہج البلاغہ بھی اور وغیرہ وغیرہ کتابیں تھے. اور ماڈرن زمانے کے جو مفکرین ہیں انہوں نے بھی پوری دنیا کو 4 چیزوں میں بانٹ دیا. بابا فرید رحمۃ اللہ ایک دن گئے شہاب الدین سہروردی بہاول الدین زکریا ملتانی. انہوں نے ان کو دعوت میں بلایا. دونوں ولی تھے، وہ بھی ولی یہ بھی ولی. جب دعوت میں بلایا لوگ بیٹھے تھے، انتظار تھا کوئی ولی آ رہا ہے. جب آئے تو کھانے کے وقت بہاول الدین زکریا نے اپنی ایک کنیز کو بولا کہ ان کے ہاتھ دھلا. اور وہ کیا کرنے لگے، ان کے ہاتھ دھلاتی رہی، وہ ان کے منہ کو تکتے رہے. وہ پورا لوٹا ختم ہو گیا. انہیں نظر نیچے نہیں اٹھائی کری. لوگوں کو تشویش ہوئی کہ ولی ہو گئے، تاڑتا کیوں، اس لیے کیوں تاڑا. اب بہاول الدین زکریا کو پتا تھا کوئی راز ہوگا، لوگوں کو نہیں پتا تھا نا. جب کھانے پہ سارے بیٹھے نا، اس وقت بہاول الدین زکریا نے چھیڑا کہ آپ اس کے منہ کو کیوں تکتے رہے. چاہیے تو یہ تھا نا، آپ دلا رہی نیچے ہاتھ رکھے، آپ اس کو تاڑتے رہے.
ان کا دراصل بات یہ ہے کہ جب میں تمہارے گھر آیا میں نے دیکھا کہ یہ سارے جتنے بھی تمہارے سرونٹ وغیرہ ہیں نا سارے بیچتی ہیں، صرف یہ کنیزہ دوستوں نے تو میں یہ میرے ہاتھ دھلاتی رہی تو میں اس کے گناہ معاف کراتا رہا. اس وقت نہ تو نیچے نہیں ہٹائی جب تک اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ حکمت تھی. یعنی ایسے ولی ہو تقدیر بدل گئی. پھر وہ نہیں میں سے اچھا ایسے کی واقعات ہوئے ہیں صحیح، مہربان ہو کر ولیوں کے ذریعے کہ نگاہیں برد موم سے بڑھ جاتی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو کامل ہوتا ہے خود کامل ہوتا ہے، جس پہ نظر ڈال دے وہ کامل اس کو کر سکتا ہے. اور یہی ایک معراج ہے انسانیت، وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی معراج ہے. ایک اور سوال ہے کہ آپ کی کیا امام مہدی سے ملاقات ہو چکی بالمشافہ؟ میں نے کبھی نہیں کہا میری امام مہدی سے ملاقات ہوئی ہے. میں پوچھ رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے. میں کچھ نہیں بتا سکتا. جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ پہلی مرتبہ ایک نور کا حالہ آپ کے سمجھ میں آیا. امام مہدی نہیں تھا، میں بری امام تھا. میں نے بری امام کا اچھا کیا. اچھا. تو یہ بھی تو ایک ہے کہ آپ کی ایک میں نے ان کے یہاں دیکھا تھا پرچے پہ کہ آپ نے شاید فرمایا تھا کہ امام مہدی کا ضرور ہو چکا جو ہمارے میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہتی ہے. اور گنگوشی والوں کو پرسوں تو خبر پڑی امام مہدی آ چکے ہیں. جتنے بھی ولی ہیں ان کو ان کا چہرہ دکھایا جا چکا ہے. یہاں شہر ناظم میں مشہور ہیں لندن میں، وہ بھی کہتے ہیں امام آ چکے ہیں. آپ کو فلک ان کا چہرہ دکھایا گیا تو ہم بھی کہتے ہیں آ چکے ہیں. اب جب ان کی نشانی کیا ہوگی، جس طرح حضور پاک کی پشت مور میں کلمے کے ساتھ، اسی طرح ان کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی. تو مجھے سب پشت مور میں کلمے کے ساتھ، اسی طرح ان کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی. تو مجھے ایسا گناہگار آدمی کیسے ان کو ننگا دیکھے گا کہ ان کی کچھ دیکھ لو؟ میرے لیے بھی تو کوئی ایسی گائیڈنس دے دیں کہ ان کیس اگر میری زندگی میں جو کہے گا میں امام مہدی ہوں اس کے پاس چلے جانا نا کہ آپ امام مہدی وہ کہے گا ہاں تو کہو ذرا کمر دکھاؤ نا. کیوں تو اس کو دکھانی، جب کہے گا میں ہوں تو دکھانی پڑے گی. اگر کوئی کہتا نہیں ہے تو پھر تو آپ کو آپ بھی نہیں دیکھنے کا. اگر کوئی کہتا میں ہوں تو پھر آپ وقت اس کو دکھانے کا ہوتا ہے. یہ نشانی ہے جو پیٹرن نشانی ہے. اس لیے کہ مولانا مودودی نے بھی اپنی ایک کتاب مسائل و افکار میں لکھا ہے کہ شخص نے ان سے سوال کیا تھا کہ امام مہدی کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت ان کا عیسیٰ کا. تو انہوں نے اچھا جواب اس کا دیا تھا کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اسی دور میں حضرت عیسیٰ کا بھی واپس آئیں گے اور نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ نماز پڑھانے والا بڑا ہوتا ہے یا نماز پڑھنے والا. لیکن انہوں نے چھوٹا سا اس کا جواب دیا تھا. تو اس کا مقصد یہ کہ اگر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو حضرت عیسیٰ کو بھی دنیا میں واپس آنا ہی پر چاہیے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں. ہم امریکی رسالوں میں بھی تو وہ بھی آ چکے. ابھی ابتدا میں ہم نے ایسا پڑھا رسالوں میں جی وہاں ایک آدمی آتا ہے اسپتالوں میں جاتا ہے جو لا علاج قسم کے مریض ہوتے ہیں نا ان کو دم وم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ویسے بھی باولا پھر جب وہ چلا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ملتا نہیں ہے. اس طریقے سے بہت سی رپورٹیں ہیں. پھر کئی لوگوں نے اس آدمی کی تصویریں بھی لی ہیں. بہرحال یہ آگے کی بات ہے کہ وہ ہم نے تحقیق پوری کری ہے. وہ جو تصویر ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے جو اس وقت جو تصویر عام لگی ہوئی ہے چرچز وغیرہ میں، یہ چرچز میں لگی ہوئی ہے نا یہ انہوں نے خیالی بنائی. یہ خیالی انہیں کے مطابق ان کی ایسے آنکھیں تھیں ایسے بال تھے ایسے بنائی ہیں. اس میں کوئی چیز مل گئی کوئی نہیں ملی. لیکن وہ جو چیز تصویر اب عام امریکہ میں ہے نا عام لوگوں کے پاس ہے اب پاکستان میں پہنچ گئے لوگوں نے دکھائی ہے. وہ جو ہے نا وہ ان کی اصلی تصویر ہے. آپ نے بھی دیکھی کیونکہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بذات خود دیکھا ہے. پھر میں نے اس تصویر کو دیکھا ہے. پھر کچھ چہرے چاند کے اوپر ہیں اس میں وہ تصویر جو نیچے ہے وہی تصویر چاند کی
سبحان اللہ. اس کے لیے ناسا نے کہا چاند پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر موجود ہے. یہ ناسا کی رپورٹ ہے. تو حضرت مہدی کی بھی تصویر اوپر موجود ہوگی؟ ضرور ہوگی. یقیناً ہوگی. اگر ان کی یاد ہوگی بھی یقیناً ہوگی. ہاں. آپ عیسیٰ کو پہچانا نا تو ہم نے کہا نا ہم جو مہدی کو پہچانے کو کہے گا نا اس کے اوپر بھی صحیح بات. ہاں، صحیح ہے. ہاں. تو حضرت مہدی کی بھی تصویر اوپر موجود ہوگی؟ ضرور ہوگی. یقیناً ہوگی. اگر ان کی یاد ہوگی بھی یقیناً ہوگی. ہاں. آپ عیسیٰ کو پہچانا نا تو ہم نے کہا نا ہم جو مہدی کو پہچانے گا وہ کہے گا نا اس کے اوپر بھی صحیح بات. ہاں، صحیح ہے. ہاں. ایک اور مسئلہ ہے جو یہاں کے ادیبوں کو اور دانشوروں کو اور شاعروں کو ہمیشہ الجھا کے رکھتا ہے. اس میں آپ میری رہنمائی کریں کہ اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی گئی ہے؟ کیا عورت ڈیگریڈ ہے؟ اس کا اصل یہ ہے عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتے. رب سے بات کر سکتی ہے, دیدار نہیں کر سکتی. نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے عورت کا جو نا رتبہ وہ کم ہے. ولیوں میں رابعہ بصری کلندر میں بولتے ہیں کہ سب سے بڑی ہے, لیکن ان کو بھی آدھا کلندر کہتے ہیں. حالانکہ خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا تھا, خانہ کعبہ طواف کر پھر بھی ان کو آدھا کلندر کہتے ہیں. اس کی وجہ تھی کہ وہ رب سے باتیں کرتی تھی لیکن رب کا دیدار نہیں کر سکتی. اس وجہ سے عورت کا درجہ نہ وہ نیچا ہے. دوسری بات یہ ہے عورت کو رب نے بنایا نہیں ہے. تم سنو گے یہ کہاں سے آگے پھر اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو بنایا, مٹی سے بنایا نا. یہ کہاں کہیں پڑا کہ مٹی سے میں ہوا کو بھی بنایا؟ نہیں پڑا. نہیں, صرف آدم علیہ السلام کو پڑا. میں ہوا کیوں نہیں پڑا؟ ان کی پسلی سے ہوا پیدا ہو. پسلی سے نکلیں گے نا, رب نے نہیں بنایا نا. آدمی کی پسلی سے نکلیں گے. آدمی کے اندر وہ جو مکر چکر تھے نا وہ عورت کی شکل میں نمودار ہوئے نا. اس وجہ سے اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ نیچے. نے صحیح بات بتائی لیکن سمجھ نہیں سکے تھے, سمجھا نہیں پائے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل غلط بات ہو گئی تھی جس پہ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان کے وہاں پٹائی کر دی. یہ بھی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے, اور یہی ٹریجڈی میرے خیال میں 72 فرقے جو بنے ہیں اسی کی وجہ سے بنے. وگرنہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول کو نہیں مانتا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. جب سب اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, پھر فرقے کیوں بٹے؟ تو فرقے صرف اسی لیے بٹ گئے کہ ہر ایک کے پاس جو پہنچی ایک بات کے 2 معنی اگر ہو سکتے تھے, ایک نے ایک معنی لے لیے, ایک نے دوسرے معنی لے لیے, تو نہ ان کو بیچارے کو برا کہہ سکتے نہ ان کو برا کہہ سکتے. میں نے ایک دن شوق کیا حدیثوں کو پڑھنے کا. جی مشکوات شریف کا. جی 2-4 حدیثیں میں نے پڑھی. میں نے کہا آئندہ میں حدیث نہیں پڑھوں. نہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ میں نے بھی میرے پاس تو اور کچھ ہے بھی نہیں ہمارے دنیا میں سوائے یہ کہ چند کتابیں ہیں جو میں جب بھی ہندوستان جاتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں جتنی بھی مجھ سے اٹھائی جا سکتی ہیں میں کتابیں لے کے آتا ہوں, اور وہی میرا رسالہ نکلتا ہے اور ادب ہی نکالتا ہوں. میں بذات خود صحیح بخاری پڑھ رہا تھا. اب میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کسی صورت سے کہ کتنا ہی بے غیرت زمانہ ہو جائے. یہ میں کیسے مان لوں کہ کوئی شخص نے جا کے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ غسل جنابت کس طرح سے کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دکھائی دیتی ہوں. چنانچہ کپڑے اتار کے انہوں نے ان کے سامنے وہ ڈال کے اور اس پہ نہانے شروع کیا کہ بھائی اس طرح سے رسول اللہ نے بتایا. کیسے میں یقین کر لوں کہ ایک اور بات لکھی تھی میں بتاؤں. جب عائشہ صدیقہ کا حیض میں ہوتی تھی نماز پڑھتی تھی خون ٹپتا نیچے بالٹی رکھتی تھی. یہ دیکھ کے یہ لکھنی نہیں چاہیے معافی ایسی بات ہے. میں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر اچھا. اس میں ایک اور مفکر تھا, اس نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ جب کسی قوم کا انحطاط شروع ہوتا ہے اور وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے گزرے ہوئے اولو الامر لوگ جو ہوتے ہیں
یہ اپنے لیڈر جو ہوتے ہیں ان میں برائیاں نکالنا شروع کرتی کہ یہ برائی تھی ان میں، یہ برائی تھی ان میں، یہ برائی تھی ان میں، انہیں نے ایسا کیا، انہیں نے ایسا کیا، اور اس بہانے سے وہ خود کرنا وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، ان کو بہانہ بنا کے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دور جب ہمارے یہاں بادشاہت کا آ گیا اور لوگ عیاشی اور شراب میں ڈوبنے لگے، تو انہوں نے یہ ساری حدیثیں اس وقت گڑھ کے کہ میاں ان سے اگر یہ غلطی ہو جاتی تھی ہم نے کر لیا تو کون سا کیا برا کام کیا۔ اب اس کا علاج بھی آپ نے سوچا؟ سرکار اسی لیے تو آپ پاس آئے، آخر میں آپ سے میسج لیں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ جب ہم نے حدیثیں پڑھی تو ہمارے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اس میں کچھ ایسا تھا کہ یہ جو جماع ہے یہ بھی اگر ناپاک گدی ودی سے آپ کچھ سوچنا کر لیں دے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا، اس قسم کی باتیں تھی۔ پھر اس میں حدیث میں مشکوات میں لکھا ہوا کہ حضرت عمر جب روزہ کھولتے تھے نا تو بیوی کے لیے کھولتے تھے، جنابت کرتے، اس میں لکھا ہوا۔ میں بڑا پریشان ہوا ہے کہ اسلام کیا اور یہ چیزیں ہم سے منع کی جاتی ہیں تو وہ اس میں لوگ خود کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے یہی سوچا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں۔ اب جب کمزور پہ اب سے ایمان اٹھتا سے ایمان اٹھ رہا تھا، پھر ہم کو ایک نسخہ ملا تو ان حدیثوں کے چکر میں نہ جا، تو اپنے اللہ لگ کر، نہ کوئی وسوسہ ہے تو نہ کوئی شیطان ہے، بس اللہ اللہ سے اللہ تک تیرا رابطہ جوڑا رہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ پھر ایسے ہی کیا، پھر جب آپ اللہ لگ کی کرتے رہے نا تو پھر حدیثوں کے وسوسے کے شیطانی وسوسے بھی نہیں آتے تھے نا، پھر اللہ سے محبت ہوگی، پھر اللہ سے محبت کرنے لگا، اس سے ہم نے منزل پا لی۔ اور میں نے سوچا اگر میں حدیثوں کے چکر میں رہ جاتا نا آج کی نیا فرقہ بنا ہوا اور پھر سوچا کہ یہ جو لوگوں نے فرقے بنائے نا ان حدیثوں کے اوپر سوچ کے یہ فرقے۔ اب اس وقت حال یہی ہے کہ بس ان کے چکر میں نہ جائے، اللہ کو بسائے، بس 5 وقت کی نماز پڑھے جو پڑھنی ہے، 5 رکنوں پہ عمل کرے، اپنے اللہ کرے، وہ حدیثیں مولویوں کے لیے چھوڑے۔ اور اس دور کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جی، وہ لنتانی کا کس طرح گیا دور حدیث لنتانی، ایک شعر بھی اسی دور کے لیے کہ اب جو دور ہے نا وہ ان حدیثوں کا نہیں ہے، یہ تم کو فطروں میں مبتلا کریں گی، اب اللہ کا دور ہے، یہ حدیثیں سب اللہ کو راغب کرنے کے لیے نا، اب تو سیدھے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ بھائی اب تو جو وہ جہازوں کا دور آ گیا نا، اب ان بخیروں میں گدا گاڑیوں میں کیوں جاتا ہے، بسوں میں کیوں، کب پہنچے گا؟ جہازوں کو دور ان کو چھوڑ، اب سیدھا جہاز میں جب پہنچ ادھر جا کے کیوں الجھتے ہیں؟ اب اللہ نے جب بڑی اچھی بات، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کے وقت میں دور تھا جادو کا، اللہ نے سب سے بہتر جادوگر ان تمام جادوگروں پہ حاوی کرنے والا حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ حضرت مہدی کے وقت میں حضرت عیسیٰ کے وقت میں طب جو تھی وہ معراج پہ پہنچی تھی، تو اللہ جب کبھی بھی اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے ان سب میں بہتر نمائندہ اپنا بنا دیتا ہے۔ ساری طب ان کے آگے فیل ہو گئے کہ تم ان دوائیوں سے علاج کرتے ہو، انہوں نے ٹچ کیا اور وہ فائدہ ہو گیا۔ ہاں حضور کے وقت میں یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ عالم جہالیت تھا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ شاعری دیکھیں اور اس وقت کا کلام دیکھیں، معراجی کلام تھا بھائی، جو عرب کا کلام تھا اس وقت، اس قدر معراجی کلام کے جو حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ ان کی قوت فکر کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ حضور کو ان تمام پہ سب سے حاوی کر دیا، تبھی رسول اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی تم ایک آیت کا ترجمہ ویسی آیت بنا دو۔ جہالت کی وجہ سے وہ قرآن نازل کر دیا، حدیثیں آ گئی، اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ساری حدیثیں ختم کر اللہ یقیناً ہوگا، اس لیے کہ بتدریج جو عروج ہو رہا ہے وہ سب آن کے علمی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی پہلی آیت جو اتری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان علق، کہ اللہ نے سب کچھ تجھے سے تو قلم کے ضرورت تو پھیل دیا، اور قلم ایک وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو کہیں سے کہیں معراج پہ پہنچا دیتا۔ تو علم کا دورہ، اچھا پورے دنیا کا اس وقت اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ اب سے 1500 سال پیشتر کی پوری دنیا میں جہالت کا کتنا زبردست اندھیرا تھا،
اگر لوگ کسی کو آتا بھی تھا علم تو وہ اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا تھا، اس کو باہر اس کی وہ نہیں لانے دیتا تھا، تھوڑی سی اور بات بتا دیتا ہوں، آپ کی تقریر ہوگی جی، بہت کم آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں. جی. حضور پاک کے وقت جہالیت ختم کی گئی تھی، علم لوگوں پہ غالب کیا گیا تھا. جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا، اس علم کو بھی ختم کر کے عشق پیدا کیا جائے گا، اور جہاں عشق پہنچائے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کرو. یہ آخری سٹیج ہوگا، آخری سٹیج لوگوں کی، جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کٹھے عشق کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. آپ علم سے یہ بدتر فرقوں میں چلے، علم سے گئے نا، آپ عشق ان کو ایک کہے گا. سبحان اللہ، یہ اس کا توڑ ہوگا. پہلے جہلوں کو علم نے ایک کیا، اب عالموں کو عشق ایک کرے گا. سبحان اللہ، جہلوں کو علم نے کیا، اب عالموں کو عشق ایک کرے گا نا. سبحان اللہ. اچھا، اس سے پہلے مجھے یہ حدیث مل چکی ہے کہ یہ بھی حدیث امام جعفر صادق سے ملی یا محمد باقر سے، کہ انہیں نے کہا تھا کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. میں بڑا چکر میں تھا کہ یا خدا، یہ کون سا فلسفہ ہے کہ ایک علم نقطہ تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، تو وہ جاہل ہمیں کیسے کہہ دیا کہ ہم تو علم پھیلا رہے. تو ایک سوچتے 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 ایک مجھے اور پیر صاحب ملے، یہ عراق کے ہیں، ان کا نام ہے، شاید آپ ان کو جانتے بھی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ طاہر علاؤدین کا نہیں، ایک اور صاحب ہیں، آپ جی، ایک وہ ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. عربی ان کی مدر لینگویج ہے، انگریزی بولتے ہیں، یہیں سے انہوں نے گریجویشن کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ علم ایک نقطے کا مقصد تم سے نہیں. میں نے کہا جی وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہی نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تم سے فزکس کی بات کروں اور فزکس کا ایک فارمولہ بتاؤں 2 لفظوں کے اندر کہ آئٹم اور پروٹون کیا ہوتے ہیں، تو تم تو نہیں سمجھ سکو گے، اس لیے کہ سبجیکٹ تمہارا نہیں ہے. ابھی میں اس کو اگر تم اتنے بڑے کاغذ پہ لکھتے 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 سمجھاؤں الف سے لے کے آخر تلک، تو وہ پھیل جائے گا. اور جب پھیل جائے گا تو جب تمہاری سمجھ میں آئے گا، اس وقت تلک جو اس کے ادھر ادھر کے ٹکڑے نکلے ہوں گے وہ جہالت میں سب چلے جائیں گے. اصل نقطہ وہی ہے. ہاں، باقی تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے کہا تھا وہ آپ نے بات جو کہی ہے کہ حقیقت یہ کہ آخر میں انسان اس تمام علم کو سمیٹ کے عشق کے نقطے پہ آ جائے گا، اور وہ جو نقطہ ہے وہی سب کچھ ہے، اور اسی کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا جو ہے اس وقت بے قرار ہے. اسی عشق کی پالک ہے پوری. سچ کہہ رہے ہیں. اب پوری دنیا علم سے بھی بیزار ہے، یقین کرو پوری دنیا میں بات سے بھی بیزار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دہکاری کریں، یہ کہتے ہیں نا جی بات سے بھی بیزار ہے. علم نے فرقے بنا دیے، اور یہ بعد نے حص تکبر ڈال دیا، اور بعد آباد آباد پہ حملے کرا، مسجدوں میں حملے کر رہا ہے. اب عشق کی صحیح، اور عشق کے لیے عیسیٰ اور میں جو نا اکٹھا کام کریں گے. میں کہتا ہوں کریں، عشق کے لیے عیسیٰ اور میں جو نا اکٹھا کام کریں گے. میں کہتا ہوں کریں، بس نظریں ہوں گی ان کو پہچاننے والی، پہچان دیں گے. لیکن جب حضور پاک کو لوگوں نے آستہ آستہ پہچانا، ایک دم تو نہیں پہچانا، اس کی طرح ان کو بھی لوگ آستہ آستہ پہچان رہے ہیں. دنیا میں کام کریں اور لوگوں کو پہچانیں، ان کے ساتھ پڑھیں، ان کے ساتھ لگ رہے ہیں. عیسیٰ کے ساتھ بھی لگ رہے ہیں، مہدی کے ساتھ بھی لگ رہے ہیں. ہوں گی یقینی بات ہے. تو عروج ہو جائے گا تو پھر پتہ چلے گا یہ عیسیٰ تھا، یہ اللہ کی تھا. عروج کے وقت پہلے نہیں، پہلے قلیل طبقہ پہچانے کا تھا، بہت جو بہت نزدیک طبقہ ہوگا، اور عروج کے وقت سب عروج کے وقت سب پہچانے. میرے خیال میں قلیل طبقہ تو پہچان بھی چکا ہوگا، اگر وہ کام جو ان کے ساتھ قلیل طبقہ ہے وہ پہچان گیا، یقین پہچان. اگر وہ نہ بھی کہے میں اس کو پہچانتا، وہ نہ کہے میں دی ہوں، وہ پہچانتا. اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھی وہ نور کی آنکھیں دی ہوئی ہیں کہ وہ تو اسی نظر سے دیکھیں گے نا. ان کو تو معلوم ہے کہ کون کیا ہے. صحیح بات ہے. جو اس کے قریب ہے، جو اس میں نور ہے، وہ میں نور ہوگا. تو نور سے نور، وہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کو پہچانتا. وہ کہتے نہیں کہ کنگ ہمجنس با ہمجنس پرواز، اور کبوتر با کبوتر باز بباز، تو وہ تو انہی کے ساتھی والے اڑتے ہوئے جائیں گے. اچھا یہ صاحب یہ سزا میں نکالتا ہوں، یہ جاتا ہے صرف پوری دنیا کے، حتیٰ کہ جاپان بھی جاتا ہے، اردو پڑھنے والوں کے لیے جو دانشور ہیں ان کے لیے. ساتھی والے اڑتے ہوئے جائیں گے. اچھا یہ صاحب یہ سزا میں نکالتا ہوں، یہ جاتا ہے صرف پوری دنیا کے، حتیٰ کہ جاپان بھی جاتا ہے، اردو پڑھنے والوں کے لیے جو دانشور ہیں ان کے لیے.
میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ان کو وہ پیغام دیں کہ وہ کون سا موضوع اس وقت ہے جو ہر ادیب، ہر شاعر، ہر کی آواز ہے کہ دنیا میں کسی صورت سے امن اور آشتی، محبت، علامہ اقبال کا پیغام جی اسی کو اس میں شعر لکھیں، اس میں نیچے تشریح لکھیں. جی نہیں، مگر یہ کہ جو کریشن کرتے ہیں ادیب، جو افسانے لکھتے ہیں، جو انشائیے لکھتے ہیں، جو شاعری کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ آپ کو ان میں پڑھا ہے، ہم خود بھی شاعر ہیں. جی میں نے آپ کی پڑھ کے دیا. ہاں ہم یہ کتاب میں شعر میں لکھی ہیں. جی لیکن یہ جب تک نفس پاک نہ ہو جائے، دل میں اللہ کا درد نہ ہونا، اس وقت تک مخلوق کا درد نہیں ہوتا ہے. یہ جو کچھ لکھتے ہیں ہم بناوٹ لکھتے ہیں، بناوٹ میں اثر نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. سبحان اللہ. ویسے واقعی اس کو تو میں جری اس میں لکھوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ بات جو غالب نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اثر نہیں ہے نا، کیونکہ بناوٹی ان کا درد پیدا کرتے ہیں نا، تو بناوٹی پھولوں، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو تو نہیں آتی. اصل وجہ یہ. اب کیا وجہ ہے کہ وہی علامہ اقبال شعر ہے، اس سے بہتر بھی لوگ شعر لکھنے والے ہیں، لیکن ان کے کلام میں اثر نہیں ہے، ان کے کلام میں اثر ہے. وہ روحانی تھے. یہ لکھ لیتے ہیں دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہماری طرف راغب ہوں گے. ان کے کلام میں دماغ ہے، مطلب دل نہیں. دل. اچھا، علامہ اقبال پہ ایک چارج ہے ان کی جوانی کا کہ انہیں نے کسی کا قتل بھی کیا تھا. کیا قتل کیا تھا؟ مجھے علم نہیں ہے، اگر کیا ہوگا تو انسان کو گنہگار کر بھی سکتے ہیں. نہیں، ان پہ یہ ہے، ان کی جو بگننگ کی لائف ہے، گو کہ اس کو چھپا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے